بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ذہن نشین کر لیں۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت نماز ہے اور یہ واجب ہے۔ اشراق کے وقت پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلا تنہا آدمی یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں۔ سب سے پہلے جب امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سارے مقتدی اور امام سمیت وہ ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھ کر یہاں پر خاموش ہو کر پھر امام 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ زائد تکبیرات پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کہے گا اللہ اکبر، مقتدی بھی ساتھ اللہ اکبر، لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر دوسری بار بھی اور نیچے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار اللہ اکبر اور اس بار ہاتھ باندھ کر پھر دوبارہ امام قرأت شروع کریں گے۔ امام قرأت پڑھتے ہوئے سورۃ فاتحہ اور پھر سورت ملا کر پھر رکعت کر لیں گے، رکوع سجدہ۔ پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے جب آئیں گے تو دوسری رکعت میں امام پہلے قرأت پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پھر سورت، اور رکوع سے پہلے امام پھر کہے گا اللہ اکبر، تو سارے مقتدی ہاتھ اٹھا کر سب ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے لٹکا دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پھر بھی ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع والی تکبیر ہوگی، اس میں رکوع میں جانا ہے۔ یہ ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ۔ لیکن اس میں اور جمعے کی نماز میں ابھی ایک فرق خطبے کے معاملے میں سمجھیں کہ عیدین کی جو نماز ہے اور جمعے کی جو نماز ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ نماز پہلے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اور جمعے کی نماز میں خطبہ جو ہے وہ شرط نماز ہے، وہ نماز کے شرائط میں سے ہیں، اور عید کی نماز میں یہ نماز کے شرائط میں سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا سننا، خطبہ شروع ہو جائے تو اس کا سننا پھر بھی واجب ہے کہ اس کو سنا جائے۔ پختو کے مرگری واوریدا اختر منز کم دے دا 2 رکعت منز واجب دیں اور شپږ تکبیرونه دې کیږي۔ شپږو تکبیرونه دې کې طریقه دا ده چې اول تکبیر تحریمه وشي، امام کله جمع ودرېږي الله اکبر وایي، نو ټول به په نامه باندې لاسونه وتړي او سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک دا وایي۔ چې دا وایي په دې ځای به ودرېږي، د دې نه بعد به امام زائد تکبیرات شروع کوي، 3 تکبیرونه په دې ځای کې کېږي۔ الله اکبر د قرات نه مخکې الله اکبر به وایي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه کته پرېږدي، بیا دویم تکبیر کې الله اکبر لاسونه به پرېږدي، دریم تکبیر کې الله اکبر لاسونه به بیا په نامه باندې وتړي او قرات به شروع شي، سورۃ فاتحه سورت، بیا اولنی رکعت، بیا چې دوباره دویم رکعت ته امام راشي، نه په دویم رکعت کې به اول سورۃ فاتحه بیا سورت، د رکوع نه مخکې الله اکبر 3 تکبیرات به کېږي۔ د هغې طریقه به دا وي چې الله اکبر لاسونه به اوچت کړي، بیا به کته پرېږدي، بیا دویم ځل الله اکبر بیا به لاسونه پرېږدي، دریم ځل بیا الله اکبر بیا به لاسونه کته پرېږدي، څلورم تکبیر چې کوم دی هغه به د رکوع والا تکبیر رکوع ته ولاړ شي۔ د دې نه بعد کله سلام وګرځي، بیا 2 خطبې دي، او د اختر او د جمعې په منځونو کې فرق دا دی، جمعې منځ کې او د اختر د منځونو کې فرق دا دی چې دې کې خطبه وروسته ویل کېږي او هغې جمعې په مانځه کې مخکې ویل کېږي، خو بهرحال خطبه په دې کې چې مثلا خطبه شروع وي، په دې کې خطبه اورېدل په دې کې هم واجب دي، لکه څنګه چې د جمعې په مانځه کې خطبه اورېدل واجب دي۔ الله رب العالمین ټولو ته عمل کول نصیب کړي۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین۔